बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप जानते ही हैं कि रबीउल अव्वल की मुनासबत से आप हज़रात के सामने रोज़ाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मज़ामीन आपके सामने पेश करता हूँ। उन्हीं मज़ामीन में से आज आप हज़रात के सामने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या नकल करूँगा। इस्लाम लाने के बाद उनको कुफ़ार ने कैसे सताया, कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई, वो तो बहुत लंबी चौड़ी बहस है और बहुत सारे वाक़यात हैं। उनमें से सबक हासिल करने के लिए एक वाक़या आपको सुनाऊँगा, और उस वाक़ये से पहले आप हज़रात के सामने ये अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मुशक्क़त के। अल्लाह ने हमें मुसलमान घरों में पैदा किया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है। अब हमने इस वक़्त जितने भी ईमानी भाई है या ईमानी बहनें हैं, बुजुर्ग है, सब ने ये सोचना है कि अगर कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर पर कहा कि सुहकन सुहका, कि इनको दूर करो इधर से, उस वक़्त क्या करोगे? उस वक़्त हमारा क्या हाल होगा? हम उस वक़्त क्या करेंगे? जे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत देना शुरू की, जब लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो उस वक़्त हुजूर को किस किस तरीके से सताया गया, कैसी तकलीफें हुजूर को पहुंचाई गई। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अपने उम्मतियों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परेशानी बर्दाश्त कर रहे, कभी दूसरी परेशानी बर्दाश्त कर रहे हैं। वाक़ियात सीरत की किताबों में भरे पड़े हैं कि कभी हुजूर ने दंदाने मुबारक शहीद करवाए सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए, हुजूर ने ताइफ में पत्थर खाए सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए। और इस वक्त हमारी जो हालत हो चुकी है, हमारी जो कैफियत बन चुकी है, वो अबतर हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा खराब है, वो नाजुक मोड़ पे आ चुकी है कि अगर हम देखेंगे बुजुर्गों की हालत, हम देखें तो जवानों की हालत, हम देखें माओ बहनों की हालत, हर एक की हालत इंतहाई नाजुक और खराब हो चुकी है। अगर हम इसी हाल पर रहे तो जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, अगर हुजूर ने कयामत के दिन हमसे कहा कि इनको इधर से दूर करो, इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को, मेरे तरीकों को, मेरे बतलाए हुए अहकाम को पसे पुश्त डाल दिया, उनको फेंक दिया, उनको छोड़ दिया, उनको तरक कर दिया, उन पर इन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए इनको यहां से दूर करो। अगर सहाबाए किराम खड़ा हो गए, उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ लिया, हमारे गिरबान पकड़कर कहा कि अल्लाह, ये जिस जमाने में थे तमाम तर आसाइशें मौजूद थी, तमाम तर चीजें मौजूद थी, तमाम तर सहूलियात इनके पास मैसर थी, उसके बावजूद इन्होंने इस दीन का ये मजाक बनाया, इसके बावजूद उन्होंने इन अहकाम इलाहिया को इस तरीके से पामाल किया, इसके बावजूद इन्होंने हुजूर के तरीकों को इस तरीके से पामाल किया। और हम जब थे तो हमें कैसी कैसी तकलीफें उठानी पड़ी, किन किन मराहिल से हमें गुजरना पड़ा, कैसे कैसे मराहिल हमारे सामने आए, लेकिन हम दीन से पीछे नहीं हटे। हमने दुनिया के लिए दीन को नहीं छोड़ा, बल्कि हमने दुनिया को दीन के लिए छोड़ा। आखिरत के लिए हमने दुनिया को छोड़ दिया, दीन को दुनिया के लिए नहीं छोड़ा। लेकिन ये थे, इन्होंने दुनिया हासिल करने के लिए दीन का सौदा किया। इनके सामने न नमाजों की कोई अहमियत, न अहकाम शरआ की कोई अहमियत। ये सुबह उठते तो सुन्नतों की पामाली, रात सोते तो सुन्नतों की पामाली। जरा हम अपने दिल में ये तसव्वुर लाए, अपने दिमाग में हम सोचे, ठंडे दिल से हम सोचें कि इस वक्त हमारी हालत क्या हो चुकी है। हुजूर ने हमारे लिए कैसी परेशानियां बर्दाश्त की, 2-2 महीनों तक फाके दिए, पेट पर पत्थर बांध कर हमारे लिए दुआएं करते रहे। हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा के लिए एक मरतबा हुजूर ने दुआ की तो हजरत आयशा कितनी खुश हो गई। फिर पूछा कि मैं यही दुआ अपने उम्मतियों के लिए रोजाना करता हूं, आपके लिए तो एक मरतबा की है। तो उम्मत के लिए हुजूर दिन रात सुबह शाम हमेशा उम्मत की फिक्र में होते, और आखिरत में जब नफसी नफसी का आलम होगा उधर भी उम्मत की फिक्र में होंगे।
ادھر بھی اللہ سے امت کے بارے میں سوال کریں گے. تو ذرا ہم سوچے اور سوچ کر ماقبل کی سیرت کو اٹھائے, صحابہ کرام کے طریقوں کو اٹھائے, ان کی سنتوں کو دیکھیں, حضور کے ساتھ ان کی محبت کو دیکھیں, پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں, وہ کہاں تھے. ہم جھوٹی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلام نبی ہے, ہم غلام مصطفیٰ ہے. یہ دعوے انسان زبان سے کرتا ہے تو دعویٰ دلیل چاہتا ہے. دلیل یہ ہے کہ ہمارا ظاہر ایسا ہو کہ ہاں لگے سامنے والے کو کہ اپنے دعوے میں سچا ہے. تو دیکھو حضرت صدیق اکبر کا واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے, جس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے, دین کے لیے کتنی مشقتیں اور پریشانیاں جھیلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی پر, حضور پر آنچ آنے نہ دی, حضور کے پیر میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کیا. یہ حضرت صدیق اکبر تھے, اسی لیے تو اللہ نے اس کو صدیق بنایا. دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, صداقت کے عالی مقام پر تھے. انہوں نے بغیر کسی تعمل کے حضور کی بات پر لبیک کہا تو پہلی بات کو تصدیق کیا تو اللہ نے اس کو صدیق بنایا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو لوگوں سے میں نے دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہو. انہوں نے کہا کہ بالکل, میں سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں, بلکہ سب سے زیادہ طاقتور تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور حتیم میں تھے اور کفار نے حضور پر حملہ کیا, حضور کو ستا رہے تھے اور ہم وہاں پر بیٹھے تھے, لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم حضور کو ان کفار سے چھڑا سکے. تب تک کہیں سے حضرت صدیق اکبر نکل آئے, اور نکل آئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو کفار کے جھنڈ میں گھس گئے, اور جو حملہ کر رہے تھے کسی کو مکہ مارا, کسی کو لات ماری, کسی کو دھکا دیا, اور سب کو پیچھے ہٹا دیا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس کو صرف اور صرف اس لیے مار رہے ہو, صرف اس لیے ان کو تانا دے رہے ہو, ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, صرف اور صرف اس لیے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو. یہ آیت اصل میں اس آل فرعون کے اس رجل مؤمن کے بارے میں ہے کہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ دیکھو آل فرعون کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, تم مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر افضل ہے یا وہ آل فرعون کا بندہ افضل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بالکل صدیق اکبر کا جو رتبہ ہے اس رتبے تک وہ آل فرعون کا جو رجل مومن تھا, مومن آدمی جو جو ایمان کو چھپا رہا تھا, وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا, اس کو تو تکلیفیں نہیں آئی, اس نے ان مصائب کو نہیں جھیلا جو صدیق اکبر نے اعلان کیا اسلام کا, اسلام کے اعلان کے بعد جو ان کو تکلیفیں پہنچائی. اسی واقعے میں جب انہوں نے کافروں کو ہٹایا, حضور کو ان سے نکالا, تو تب تک یہ کافر حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے, اور کسی نے مکہ مارا, کسی نے لات ماری, اور اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ سوج گیا اور ان کے سر کے بالوں کو نوچ لیا. جب ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو چادر میں لپیٹ کر لیا اور کہنے لگے کہ آج مشکل ہی ہے کہ یہ بچ سکیں گے. جب گھر لیا, شام کو جب تھوڑا سا آرام ہوا, تھوڑا سا افاقہ ہوا, زبان چلنے لگی, تو سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی کہ بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں پوچھا. تو جو قبیلے والے لوگ تھے وہاں پر, انہوں نے کہا کہ انہی کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے, ان کی وجہ سے ہی آپ کو اتنا مارا گیا ہے, پھر بھی انہی کو پوچھ رہے ہو, ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ کون سی چیز ہے کہ حشر میں بھی اسی سے ملنے کی ہے دعا میری, نگاہ تیز جس کی بن گئی قضا میری. کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے, ان کو کیا پتا تھا وہ کون سی ہستی ہے. تو جب آمد و رفت بند ہو گئی, تھوڑی سی رات بڑھ گئی, اندھیرا چھا گیا, لوگوں کا چلت پھرت ختم ہو گیا, تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو ان کی والدہ جن کا نام ام خیر تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ جاؤ ام جمیل جو ہے ان سے پوچھو, ام جمیل بنت خطاب, ان سے دریافت کرو, چونکہ وہ بھی اسلام لا چکی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن تب تک وہ خود وہاں پر آئی ام جمیل حضرت صدیق اکبر کی خبر گیری کے لیے, ان کی عیادت کے لیے. جب وہاں پر پہنچی تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے یہی پوچھا کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل خیر و عافیت سے ہے, بالکل صحیح سلامت ہے. انہوں نے کہا کہ تب تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک نہ میں حضور کی زیارت کروں.
تو ماں ہی ہوتی ہے. انہوں نے جب کہا میں کھاؤں گا نہیں کچھ تو ماں پھر دیر رات ماں کے سہارے اور ام جمیل بنت خطاب کے سہارے اسے صدیق اکبر حضور کے پاس دار ارکم میں، جو ارکم ابن ابی ارکم کا جو گھر تھا، جو اسلام کا سب سے پہلے مدرسہ ہے، وہاں پر پہنچے اور حضور کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون دیا. اب یہی صدیق اکبر اگر حشر میں کھڑا ہو گئے اور ہمارا گریبان پکڑا کہ بتاؤ بھائی تم نے کیا اس دین کے لیے کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہماری روح قبض ہو جائے، کیونکہ روح قبض ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ہو جائے گی، اس سے پہلے میں اور آپ ان تمام دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف آئے، اپنے حبیب کے طریقوں پر آئے. ان دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی لذتوں کو جو فانی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے دل کو مزہ آ رہا ہے، ہمارا جسم لذتیں حاصل کر رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گی سب کی سب جب موت آئے گی. اور اصل جو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے وہ موت کے بعد ہونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کے طریقوں کو اور ان کے احکام کو اپنانا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام کو اور اپنے حبیب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.